يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلی ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا۔ خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان والوں کے لیے بڑے ہی حریص تھے، ایمان والوں کے لیے بڑے ہی رؤوف تھے۔ ہر قسم کی بھلائیاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں، اور ہر قسم کی برائیاں جو جہنم میں لے جا سکتی ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا ہے۔ محترم حاضرین اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی اور پھر سورہ نساء کی آیت پڑھی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا گیا۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ایمان سے متعلق، عقیدہ توحید سے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اور یہ باتیں اس قدر اہم ہیں کہ انہی باتوں کو واضح کرنے کے لیے، انہی باتوں کو بیان کرنے کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہی باتیں واضح کرنے کے لیے بھیجا۔ کیونکہ جب بھی ہم توحید کی بات کرتے ہیں، عقیدہ اور ایمان کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جن کے پاس عقیدہ توحید کی اہمیت نہیں ہے، وہ لوگ عقیدہ توحید کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنا اس کا مقام اور مرتبہ نہیں جانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو صرف ہر موقع پر توحید، ہر موقع پر عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ مسلمان اس قدر پریشانیوں میں، وہاں پر یہ پریشانی ہے، وہاں پر یہ پریشانی ہے، یہاں پر یہ پریشانی ہے، وہ ساری مشکلات اور پریشانی کو گناتے ہیں اور عقیدہ توحید کی اہمیت کو گھٹا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، یہ سارے مسائل، مشکلات اور ان کو واضح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انبیاء تو عقیدہ توحید کو واضح کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، کس پیغام کو دے کر کے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، یعنی ایک اللہ کی عبادت، توحید کو اپنا لو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ تو اس آیت سے ہم لوگوں کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عقیدہ توحید اس قدر اہم ہے، عقیدہ اور ایمان اس قدر اہم ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ جائے، اگر کوئی بھی شخص اس کو سمجھ جائے تو دنیا کی مشکلات، پریشانیاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے سامنے ہیچ ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ لیکن جو عقیدہ توحید میں صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے ہر چھوٹی مشکل بھی سب سے بڑی مشکل نظر آتی ہے، اور ایک انفرادی مسئلہ بھی ساری امت کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدہ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ عقیدہ توحید کو سمجھیں، اس کو وہی اہمیت اور مقام اور مرتبہ دیں، وہی قدر و منزلت دیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
ایمان سے متعلق بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ایمان کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ بس اللہ کو اللہ مان لو، رسول کو رسول مان لو، بس مسلمانوں کے جیسے کچھ اعمال کر لو، جمعہ آؤ نماز پڑھ لو چلے جاؤ، بس یہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک ایمان والے کے لیے کافی ہے. ایسے سمجھتے ہیں. ایمان کا صحیح معنی اور مفہوم لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ جن کو ایمان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، جن کو ایمان کے الف کا بھی پتا نہیں، وہ سارے لوگ علماء کے بارے میں تنقید کرتے ہیں کہ ان کو کیا معلوم، وہ تو بکے ہوئے ہیں، وہ تو یہ ہیں، اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں. حالانکہ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان کے بارے میں جانیں. کیوں؟ ایمان صحیح ہے تو دنیا کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کو ہم نے نہیں جانا تو ہمارا عمل بھی غلط رہتا ہے. جملے پر غور کر لیجئے، جو ایمان کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا اس کا عمل بھی صحیح نہیں رہتا ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا. دل سے یقین کرنا. کس بات پہ یقین کرنا؟ کہ اللہ رب العالمین ہی اس ساری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سارے لوگ چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء اور رسول ہوں، چاہے اللہ کے نیک بندے ہوں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا. سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سب کچھ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے بارے میں یقین رکھنا. آج کا مسلمان اللہ کے بارے میں یقین رکھتا کیسے؟ انسانوں کے جیسے. اس لیے مثال بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، بزرگوں کے ذریعے سے گئے تو سنتا. تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ لوگ مثالیں بیان کرتے. کیسے مثال دیتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ جج کے پاس نہیں جا سکتے. پہلے اس کے چپراسی کو پکڑنا پڑے گا، پھر وکیل کو لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کی فائل ہوگی، مقدمہ دائر ہوگا، وہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کی بات جج تک جاتی ہے. آپ ڈائریکٹ چھت پر نہیں چڑھ سکتے، آپ کو سیڑھی چاہیے، سیڑھی کے بغیر آپ نہیں چڑھ سکتے. تو اللہ کے پاس آپ ڈائریکٹ آپ اپنی دعائیں کیسے سنا سکتے ہیں؟ تو یہ مثالیں بیان کر کے نعوذ باللہ اللہ کو ایک جج کے جیسا سمجھ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے لیے دنیا کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں، دنیا کی مثالیں بیان نہ کرو. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے. تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، تو ان کا ایمان اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے. انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اللہ کی قدر جیسے کرنا ہے، اللہ کا جو حق ہے وہ حق کو انہوں نے سمجھا نہیں، اسی لیے اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں اور دنیا کے جیسے لوگوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں. مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے وسیلے کی حقیقت، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ یقیناً ہر ایک انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. آسٹریلیا کا ایک بہت بڑا پادری تھا، وہ مسلمان ہو گیا اس بنیاد پر، اس وجہ سے کہ توحید کی بات کو اس نے سمجھا. اللہ کے بارے میں اس نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہر ایک بندے کی نیک ہے اس کی بھی دعا سنتا ہے، گنہگار ہے اس کی بھی دعا سنتا ہے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو گنہگار بندوں پر اور زیادہ رحم و شفقت کرنے والا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے رات کے اوقات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، دن کے اوقات میں گناہ کرتا ہے رات کے وقت تک اس کو مہلت ملتی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی جانب ایک قدم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھتا ہے. کوئی چل کر کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہے. انسان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کر دیتا ہے. تو یہ توحید کی باتیں، دعا سننے کی باتیں اس نے سنی، اور یقیناً توحید ایک ایسا پیغام ہے کہ جو ہر ایک کی فطرت میں، ہر ایک کے دل میں رکھ دیا گیا ہے. تو وہ عیسائی بھی، وہ پادری بھی مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد کچھ علاقے سے گزر رہا تھا، وہاں پر یہی خانقاہ کے لوگ، تصوف ماننے والے لوگ، وہ لوگ اس کو پکڑ لیے، بولے کہ بھائی ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے،
تمہارا اسلام قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ تم ابھی کسی سلسلے سے جڑے نہیں. تمہیں یا تو قادری بننا ہے، چشتی بننا ہے، نقشبندی، کچھ بھی بننا ہے تم کو، اس کے بعد ہی تم مسلمان ہو سکتے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں کرنا ہے؟ تو کہا کہ جب تک تم کسی سلسلے سے نہیں جڑو گے اس وقت تک تمہارا ایمان قبول نہیں ہے، اور تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ سنتا نہیں. تو اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ دعا ان سلسلوں سے گئے تو سنتا، نہیں تو نہیں سنتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ پھر تمہارا رب تم کو مبارک، تمہارا رب تم کو مبارک. وہ رب نہیں ہو سکتا جو دوسروں کا محتاج ہو. اور وہ اسلام سے پھر گیا. آج یہی لوگ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ نہیں سنتا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہیں، قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کو معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ کے بارے میں کیا ہے، ساری باتیں معلوم ہوگی. اللہ کی ایک صفت ہے ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. ان اللہ علیم بما تعملون. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان سے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں. ان کے وسیلے سے جانا، ان کے طفیل سے جانا. تو اب یہاں پر سمجھ لیجیے کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ جج تک جانے کے لیے وہ ہونا، وکیل کو پکڑنا، یہ سب کرنا، تو کیا وکیل کے ذریعے سے جو بات پہنچتی ہے وہی بات جج قبول کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ساری باتیں معلوم نہیں ہیں؟ جج کو کیا معلوم ہے؟ جو وکیل بتلاتا ہے وہی. اور وکیل کیسے باتیں بتلاتا ہے؟ جو پولیس کے ذریعے سے ان کے پاس ریکارڈ گیا، یا یہ کہ جو گنہگار انسان جو اقرار کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ. یا پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وکیل خود مجرم کو کہتے ہیں کہ ایسے ایسے بولنا، یہ طریقے سے بولنا، سارے گناہ کے گر یہ لوگ سکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جج تک فیصلہ آتا ہے. وہ دنیا کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس طریقے کی باتیں بیان کرتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے ایمان آج کے مسلمانوں کا صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر چھوٹی مشکل کو بھی ہم لوگ بڑی مشکل بنا کر کے پیش کرتے ہیں. تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، یقین رکھنا دل سے. کیسے یقین؟ جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر، کیا کریں گے؟ انا لمدرکون. بنی اسرائیل کہنے لگے ہم تو پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، وہی یقین اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو بتلانا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو. اور سمندر پر مارنے کے بعد پانی جدھر کا ادھر رک گیا اور وہاں سے ان کے لیے راستہ بن گیا. تو یہ جو یقین ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا اللہ کی مدد کے بارے میں، اللہ دعا سننے کے بارے میں، وہ ہمیں چاہیے. ویسا ایمان چاہیے مسلمانوں کے اندر آج. تو تصدیق بالقلب، دل سے یقین رکھنا. ذرا کچھ پریشانی آ گئی ایمان سے پھر جاتے ہیں، ذرا سا کہیں سے کچھ پیسے مل گئے ایمان سے پھر جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں بھی شک، رب ہے کہ نہیں ہے کہ دہریے بنے ہوئے ہیں. نام سے عبداللہ، عبد الرحمن، سارے مسلمانوں جیسے نام، لیکن عمل سے، عقیدے کے حساب سے، دل کے حساب سے وہ دہریے بنے ہوئے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے وہ. تو یہ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا. اور پھر اس کے بعد اقرار باللسان، دل سے جب ہم نے یقین کر لیا، جیسے اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ویسے پھر اس کے بعد اس کا اقرار بھی زبان سے کرنا ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ایمان کے جو تعریف کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں بہت اہم ہے. ہمیں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ایک گمراہ فرقہ ہے جہمیہ کے نام سے. آج ویسے وہ فرقہ تو نہیں اس نام سے، لیکن ان کی فکر اور ان کی سوچ آج بہت سارے مسلمانوں میں. یہ جہمیہ جو فرقہ تھا ان کا اصل بانی تھا جہم بن صفوان. تو اس کا نظریہ کیا تھا، اس کی سوچ کیا تھی کہ اگر کوئی بھی شخص اللہ کو مان لیا تو بس کافی ہے. اللہ ہے بلکہ اگر مان لیا تو بس کافی ہے، وہ مسلمان ایمان والا، مکہ مومن ہے وہ. تو ان کے حساب سے
ابلیس بھی ایمان والا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس بھی اللہ کو رب مانتا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات میں بیان کر دوں کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے اور وہ بھی اس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے باوجود کبھی اس نے اللہ کو گالی دینے کی جرات نہیں کی، بلکہ اللہ کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اس کو نکال دیا اور کہا کہ فخرج انکا من المنظرین ان علیک اللعنہ، نکل جا میرے پاس سے اور تجھ پر لعنت ہے اور تجھے مہلت دی گئی ہے، تو وہاں پر ابلیس نے قسم کھا کے کہا تھا وَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ کا ادب اور احترام کر رہا ہے اور اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے. آج کے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو پریشانی میں آنے پر اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان خواتین ہیں جو اللہ کو گالیاں دیتی ہیں. کتنے ایسے پریشان لوگ ہیں جو کسی بیماری میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہونے پر اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ابلیس سے اچھے. ابلیس کم از کم اللہ کا ادب اور احترام کرتا تھا اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اللہ کو گالی دیتے ہیں. تو یہ بہت سنگینی ہے. تو جہاں بن صفوان کا جو کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اللہ کو مان لیا تو بس وہ مسلمان ہے، مومن ہے، تو ان کے حساب سے ابلیس سب سے پہلا مومن ہوتا ہے اور پھر ان کے حساب سے فرعون بھی ایمان والا قرار پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان مرنے سے پہلے فرعون نے بھی اقرار کیا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمن به بنو اسرائیل، کہ میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لیا. اللہ کو اس نے مان لیا تھا. یہودی بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے لیکن انہوں نے ایمان کا اقرار نہیں کیا. تو یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ان کی فکر اور سوچ آج بہت سارے مسلمانوں میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی انہیں اللہ کو مان رہا نا، کسی بھی شکل میں ماننے دو، کسی بھی روپ میں ماننے دو. یہ روپ شکل وغیرہ نہیں ہے. اسلام نے اللہ کو جیسے ماننے کا حکم دیا، قرآن نے ویسے ماننا ہے. جس رنگ میں بھی مانو، جس روپ میں بھی مانو. جو وحدت یا ادیان کا تصور ہے وہ اسلام کا تصور نہیں ہے. تو ایمان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے زبان سے اقرار کریں. پہلے اپنے دل سے یقین کرنا، دوسرا اپنے زبان سے اقرار کرنا. اگر کسی شخص کو دل سے یقین ہے لیکن وہ اقرار نہیں کیا تو بھی مسلمان نہیں. اگر کوئی شخص دل سے یقین کرتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ ہاں اسلام سچا مذہب ہے، یقین ہے اس کو، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے. اقرار کرنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے اپنے قوم کے سرداروں کی جانب دیکھا اور پھر کہا کہ انا علی ملت ابی، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ تعالی دیتا ہے. تو کیا ابو طالب کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا اور سب سے بڑھ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو خود علی رضی اللہ عنہ آ کر کے کہتے ہیں کہ میرا باپ کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا. تو ایمان کے اندر دل سے یقین ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز ہے عمل کر کے بتلانا ہے. عمل کر کے بتلانا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ اس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کا شہادت کا اقرار کرنے کا حکم دیا اور پھر کہا کہ اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی اس کو ادا کرو، زکات کے قابل ہے تو زکات ادا کرو، حج ہے اس وقت حج کا ذکر نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض ہے رمضان کے روزے رکھ لو. اور وہ صحابی کہنے لگے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ اس میں کچھ کم کروں گا نہ کچھ زیادہ کروں گا. جانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدق، یہ آدمی جو جا رہا ہے اگر یہ اپنی باتوں پر ثابت قدم رہا یقیناً یہ کامیاب ہو گیا. تو اس حدیث میں غور فرمائیں، اس صحابی نے، اس شخص نے ایمان کا اقرار کیا، شہادت کا اقرار کیا اور پھر عمل سے اس کا ثبوت دینے کی انہوں نے بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں
جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دل سے یقین ہے کہ اللہ ہے، نبی ہے، ایمان ہے، یہ ساری باتیں مانتے ہیں دل سے یقین. وہ یقین کیسا وہ معلوم نہیں، لیکن زبان سے ایسے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یقین ہے، اور پھر اس کے بعد زبان سے کہتے بھی ہیں. دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قادیانی بھی پڑھتا، بہائی بھی پڑھتا ہے، جتنے بھی کافرین ہیں وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور پھر کچھ ایکٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے کچھ اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں. ہمارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بول رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ صرف کیا ہے خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. جو دل سے یقین رکھے، اپنے زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اس کا ثبوت دے تو وہی ایمان والا ہے. اور پھر ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ یزید بطاعت الرحمن، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. وینقص بمعصیتہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کی تعریف ہے. لہذا ہم غور کر لیں کہ آج مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں صحیح ایمان نہیں رکھتے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح یقین نہیں رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ان کو سچائی کا یقین نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں. تو یاد رکھ لیں ایمان سب سے اہم چیز ہے. اور بہت سارے لوگ ہم جب اس دعوت کو دیتے ہیں، ہمارے خطبات کے اندر بھی توحید کا پیغام عام کیا جاتا ہے، دروس کے اندر بھی توحید کا پیغام عام کیا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہم اہل الحدیث سے، سلفی لوگوں سے یہ کہہ کر کے متنفر کرتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا کرتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ جھگڑالو ہے. یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت کروں گا میں. لوگ یہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں کہ ہم جھگڑالو ہیں. کیسے جھگڑالو؟ بھائی یہ لوگ خاندانوں میں لڑا دیتے، کوئی بھی اہل حدیث ہے تو جھگڑالو ہے. تو ایسے لوگوں کا جواب کیسے دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ خاندانوں میں لڑائی پیدا کر دیتے ہیں. مکہ کے لوگ جو بھی مکہ سے باہر سے آتا اس کو کہتے کہ دیکھو مکہ میں ایک شخص ہے محمد نام کا، اس سے نہیں ملنا، ملیں گے خاندانوں میں جدائی ڈال دیتا، لڑائی پیدا کر دیتا. یہ باتیں بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ متنافر کرتے تھے. لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے ہدایت ملتی ہے. تو آج بھی ہم لوگوں کے بارے میں یہی بدنام کیا جاتا ہے کہ ہم جھگڑتے ہیں. ہم کسی بات پر نہیں جھگڑتے. اہل الحدیث سلفی لوگ کسی بات پر نہیں جھگڑتے. جو صحیح ہے اور جو غلط بات ہے ہم برابر جھگڑیں گے. اور ہم جھگڑتے نہیں بلکہ ان کو نظر آتا کہ جھگڑا کر رہے ہیں. ہم جھگڑتے نہیں بلکہ ان کو نظر آتا کہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ جو غیر اللہ کی نیاز ہے وہ کھانے کے لیے مجبور کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے اللہ کے علاوہ جو دوسروں کے لیے منسوخ کر دیا جائے وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے اس کو. کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے خاندان کی دعوت ہو رہی، پورے خاندان کے لوگ آ رہے، انہوں نے آ رہے. خاندان میں جدائی پیدا کرتے رہے، لڑائی پیدا کرتے رہے. رسم و رواج، بدعات، خرافات، شرک کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کاموں میں ہم کو دعوت دیتے تو ہم کیوں جائیں؟ اللہ نے ہم کو منع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کر دیا. تو ہم اس وجہ سے نبی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے وہ کاموں کو ہم انجام نہیں دیتے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جھگڑا پیدا کرنے والے، جھگڑا رو ہم نہیں ہیں. فطور تمہارے سمجھ کا ہے، تمہارے عقل میں ہے، تمہارے دماغ میں ہے. اپنے دماغ کو صحیح کیجیے. اللہ نے جو باتیں بیان کی وہ دین ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان فرمائی وہ دین ہے. لہذا ان باتوں کو سمجھیں. لہذا ہم لوگوں کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں یہ صرف ہماری صحیح باتوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہم سے متنافر کیا جاتا. آپ سمجھدار ہیں تو ذرا آ کر کے دیکھیں کہ ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں، ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری نصیحتیں کیا ہیں اور ہمارے دروس کیا ہیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا. ہاں جو صحیح بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. لہذا خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید کی جو اہمیت ہے ہم اس کو سمجھنا ہے. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اللہ رب العالمین نے یہی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھیجا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو، اس شخص کو معاف نہیں فرمائے گا یا اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جس گناہ کو چاہے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یقیناً وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات، جو اس حال میں مرتا ہے، جس کا
موت جس کی موت اس حال میں آتی ہے وہ ولا یشرک باللہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا دخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ہم سب کو اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان و عقیدہ عطا فرما, ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں دور فرما. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھی ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما. آمین. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.